استعانت، مدد مانگنا، وہ بھی اللہ سے مانگیں گے، پکاریں گے اسے، اسی کے حضور ہم دست طلب دراز کریں گے۔ لیکن اگر انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگوں کو بطور وسیلہ بنائیں اور اللہ سے مانگے تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور اس کی تعلیم حضور نے خود دی ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، ترمذی میں روایت ہے، اور اس کے علاوہ درجنوں کتب میں روایت۔ حضرت عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں، آنکھوں سے نابینا تھا، اور عرض کی کہ حضور جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ آنکھیں چاہیے، تو آقا کریم نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں صبر نہیں کر سکتا۔ ایک خاتون حضور کی خدمت میں آئی جس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ اس نے حضور سے کہا حضور میرے لیے دعا کریں، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، عورت ذات ہوں، پردہ اور سطر بھی کھل جاتا، بال کھل جاتے، تو میرے لیے دعا کریں کہ مجھے مرگی کے دورے نہ پڑیں۔ تو حضور نے فرمایا اگر تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو صبر کرے تو جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، ٹھیک ہے مجھے جنت والا وعدہ قبول ہے، لیکن اتنی دعا کر دے جب میں گروں تو میرا سطر نہ کھلے۔ تو حضور نے یہ دعا کر دی، اور محدثین شارحین فرماتے ہیں جب وہ گرتی تھی سطر نہیں کھلتا تھا، اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جو اس کے سطر کی حفاظت کرتا تھا۔ اس عورت کو حضور نے کہا کہ اگر تو کہے تو جنت، اور اگر تو کہے تو تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، بیماری ختم۔ اس عورت نے جنت والا وعدہ قبول کر لیا۔ اس سے ابھی کو بھی حضور نے یہی کہا اگر تو صبر کرے جنت، نہیں تو ٹھیک ہے تجھے آنکھیں مل جاتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو آنکھیں چاہیے۔ اس نے صبر کر لیا، اس نے نہ کیا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو جو میری بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ، اس نے صبر اس سے ابھی نے نہ کیا، اس نے کہا نہیں مجھے تو آنکھیں چاہیے۔ اس کا تو کام بنتا تھا، جنت مل گئی اور آنکھیں بھی تھی، حضور کو دیکھتی بھی تھی، اس بیچارے کی آنکھیں نہیں تھی۔ اس نے کہا مجھے آنکھیں چاہیے، میں نے تو آپ کو دیکھنا ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وضو کر، 2 نفل پڑھ۔ اس کے بعد حضور نے دعا تجویز کی، اور اس دعا کے لفظ ہیں اللہم انی اسألک بحق نبیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں۔ یہ حضور نے اس کو دعا خود تعلیم دی، اور وہ جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے دعا مانگی۔ نوافل پڑھنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم موجود تھے، جب واپس پلٹا تو آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی۔ تو اس لیے استعانت کے یہ خلاف نہیں ہے کہ کسی بزرگ، کسی اللہ والے، کسی نبی کا وسیلہ ڈال دیا جائے، بلکہ اگر حضور کا وسیلہ ڈالا جائے تو کرم اور دوبالا ہوتا ہے۔ مگر ہم یا رسول اللہ مدد کہہ رہے ہیں، یا علی مدد کہہ رہے ہیں، تو بول تو ہم رہے ہیں نا، تو تشریح بھی ہم ہی کریں گے۔ بھئی آپ تو بول نہیں رہے، تو پھر آپ تشریح کیسے کر رہے ہیں کہ شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے؟ جب یا اللہ مدد کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، تو یہ ہم علی کو، مولا رسول کو اللہ کے عرض میں نہیں رکھتے۔ فلسفے میں ایک اصطلاح ہے عرض کی، ایک اصطلاح ہے طول کی۔ جی ہاں، یہ لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے طول و عرض۔ جی جی، ایک اصطلاح ہے عرض، عرض برابر برابر کو کہتے ہیں، طول اوپر نیچے کو کہتے ہیں۔ ہم جب اللہ سے مدد مانگتے ہیں، مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، تو عرض میں رکھ کے، برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے برابر نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ برابر نہیں ہے، ہم بولتے ہوئے جانتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہم ان کو عرض میں نہیں رکھتے، طول میں رکھتے ہیں۔ میں جناب عابد صاحب کی خدمت میں گیا، میں نے کہا حضور مجھے ضرورت ہے، کچھ رقم دے دیجئے، مثال کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ فرمانے لگے اللہ سے مانگیے۔ اب 3 مثالیں، 3 تصویریں مدد مانگنے کی۔ فرمانے لگے اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا جی میں اللہ سے نہیں مانگوں گا، معاذ اللہ، نہیں دے رہا، معاذ اللہ، مجھے نہیں مانگنا اس سے، معاذ اللہ، آپ سے مانگنا ہے۔ یہ انداز دعا ہے مگر کافرانہ ہے۔ اللہ کے وجود کا انکار کر کے کسی سے بھی مانگنا کفر ہے۔ واضح اور روشن عقیدہ ہے تشیع کا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ کا انکار کر کے مانگنا یہ کفر ہے۔ میں نے کہا حضور مجھے کسی رقم کی ضرورت ہے، کہا اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا کل اللہ سے مانگا تھا، آج آپ سے مانگ رہا ہوں، فلاں چیز اس سے مانگی ہے، یہ چیز آپ سے مانگ رہا ہوں۔ معاذ اللہ،
یہ انداز دعا ہے مشرکانہ، یہ انداز دعا ہے مشرکانہ، اللہ کے برابر کسی کو رکھنا، یہ انداز دعا ہے مشرکانہ۔ مگر ایک اور بھی تو طریقہ ہے، ایک اور بھی تو تصویر ہے مانگنے کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کے ذہن علی میں ہے۔ میں نے کہا حضور مجھے رقم کی ضرورت ہے، کہنے لگے اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں۔ کہا آپ تو ہم سے مانگ رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ مجھے علی سے مانگتے وقت یقین ہوتا ہے اللہ نے علی کو عطا کیا۔ کشمیر سنگھ جی ہاں، گردوارا ماہیتان ہیڈ گرنتھی، آپ کے سوالات نالج بہت اچھا ہے۔ میرا ایک آپ کے دھرم کے بارے میں پرمنتی ہے کہ آپ کا دھرم ہمارا دھرم شبد کا پجاری ہے۔ آپ قرآن کو، ہم گرو گرنتھ صاحب کو شبد کو مانتے ہیں، اور آپ کے ہی دھرم میں کچھ ایک مورتی پوجا کا بھی جو ودھان ہے نہیں ہے، پرنتو کچھ ایک آدمی یہ مورتی نہیں بنائی کہ اس کی قبر دے روپ میں جو ہے مزار کے روپ میں اس کو مانتا دے دی۔ آپ مورتی کھڑی پوج لو اور پڑی پوج لو، تو ایک بات ہی ہے، کیا یہ جو ہے دھرم کے الٹ نہیں ہے؟ اس کے بارے آپ روشنی پائیں گے۔ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا، اور ہم اس سوال کو دہراؤں گے، اگر سوال کو سمجھنے میں کچھ غلطی ہوگی تو آپ سیدھا کر لینا۔ بھائی صاحب نے پوچھا کہ بت پرستی غلط ہے، ان کے مذہب میں بھی غلط ہے، ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے، آپ بت کو الٹا پوجو یا سیدھا پوجو، تو مذہب کو پوجنا صحیح ہے کیا نہیں؟ وہ آپ کا سوال تھا، مزار پہ جانا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث کو دیکھو۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے۔ مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں، آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی۔ تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں، مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ، اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں، تو اللہ پہ اور یقین کریں گے، آخرت پہ یقین ہوگا۔ تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا صحیح ہے، جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو، ان کو دعا نہیں کر سکتے۔ یو کین پرے فار دیم ناٹ ٹو دیم، مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے، ان کو دعا نہیں کر سکتے۔ آپ سمجھ رہے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے، اچھا شخص تھا، اس کے لیے دعا کر سکتے اللہ اسے جنت فردوس دے، انہیں نعمت دے، انہیں معاف کرے، وہ تک ٹھیک ہے۔ لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں میرے نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو، یہ بالکل حرام ہے۔ شفا، قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا، شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے۔ 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اے اللہ میری یہ فلاں کے صدقے میرا یہ کام کر دے، اے اللہ فلاں کے طفیل میرا یہ کام کر دے۔
تو اس میں تفصیل پوچھی جائے گی. جو آدمی اس طرح سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ میرا نبی کے صدقے یہ کام کر دے, یا فلاں بزرگ کے صدقے یہ کام کر دے, یا فلاں بزرگ کے وسیلے سے یہ کام کر دے, تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا مطلب کیا ہے. وسیلے کا مطلب اگر یہ ہے کہ مجھے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, یا میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں, تو میں چونکہ نبی کا امتی ہوں تو اس لحاظ سے میں نبی کا واسطہ دے رہا ہوں کہ میرا بھی اللہ تو تھوڑا سا خیال کر, میرے اعمال اگرچہ ایسے نہیں ہیں لیکن تیرے محبوب کا امتی ہوں یا تیرے محبوب سے محبت کرتا ہوں. تو وسیلے کا یہ مفہوم اگر لیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کا امتی بنایا, تو اللہ تعالیٰ سے کوئی اس کا واسطہ دیا جا سکتا ہے, یا کسی بزرگ کی محبت کا واسطہ دیا جا سکتا ہے. اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے. کیا مطلب کہ فلاں بزرگ وہ تیرے محبوب بندے تھے, تو میں چونکہ ان سے محبت کرتا ہوں تو انہی کا خیال کر کے میرا یہ کام کر دے. تو کام اللہ ہی کرے گا, اس میں کوئی بزرگ واسطہ نہیں بن رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے معاذ اللہ, یا نبی واسطہ نہیں بن رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کریں گے آپ کا کام کروا دیں گے, ایسا نہیں ہے. تو یہ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نبی کے واسطے سے کام کرے گا, یعنی اللہ نبی کے ذریعے یہ کام کروائیں گے, یعنی نبی کو گویا اللہ تعالیٰ آرڈر کریں گے اور پھر نبی یہ کام کریں گے, تو یہ بالکل شرک ہے, جائز نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ وسیلہ شرک ہے, تو یہ بھی غلط ہے, اور یہ کہنا کہ وسیلہ بالکل جائز ہے یہ بھی غلط ہے. وسیلہ جائز بھی ہو سکتا ہے, حرام بھی ہو سکتا ہے. اس میں افراط و تفرید بہت ہے, کیونکہ میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ مختلف لوگوں کے کچھ اس بارے میں کلپ آتے ہیں, کچھ نے الاطلاق اس کو حرام ناجائز کہا ہوتا ہے کہ بالکل شرک ہے شرک ہے شرک ہے. جو بھی وسیلے سے دعا مانگے گا وہ گویا مشرک نہیں بھی ہوگا تو مشرکانہ عمل تو بہرحال قرار دے دیا جاتا ہے, تو یہ غلط ہے. اسی طرح اس کو الاطلاق صحیح کہنا یہ بھی غلط ہے. تو نیت پوچھی جائے گی, اور جب تک ہمیں کسی کی نیت کا یقین نہ ہو تو ہم اس پر شرک یا کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے, کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب تک کسی مسلمان کے عمل کی آپ اچھی لاجک یا اچھی توجیہ بیان کر سکتے ہیں تو اسے خامخواہ میں شرک اور کفر پہ نہ محمول کیا جائے. اس کا اچھا مطلب نکل سکتا ہے تو اچھے مطلب ہی پہ محمول. قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ, اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے کہ بھلا غور تو کرو کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو, ارونی ماذا خلقوا من الارض, مجھے دکھاؤ تو کہ زمین میں کون سی چیز ہے جو انہوں نے پیدا کی ہو, جن کو تم اللہ کے مقابلے پر پکار رہے ہو. یہ تدعونی لفظ لکھا ہوا ہے, لیکن آپ دیکھیں جن لوگوں نے بھی شرک کو چھپانے کی کوشش کی ہے, توحید کا مقدمہ بگاڑنے کی کوشش کی ہے, اگر آپ ان کے ترجمے اٹھا کے دیکھیں گے نا تو انہوں نے تدعون کا ترجمہ ہی بدل دیا ہوگا, یا انہوں نے ترجمہ کر دیا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو, تاکہ کسی کے دماغ میں نہ آئے وہ کہ ہاں جی ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت تو نہیں کرتے, لیکن یہاں تو ذکر تھا پکارنے کا. یا پکارنے کا ترجمہ پکار کر دیں گے لیکن بریکٹ میں لکھیں گے جنہیں تم معبود سمجھ کر پکار رہے ہو. یہی کام پیر کرم شاہ صاحب نے بھی کیا ہے اس میں, یہ جو میرے ہاتھ میں ترجمہ ہے, بریکٹ لگا دی. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر معبود سمجھ کے پکاریں گے پھر تو شرک ہوگا, اور بغیر معبود سمجھے ہوئے پکاریں گے تو وہ توحید بن جائے گی. تو یہ کون سی توحید ہے آپ کو انہی آیات میں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. ویسے آپ جتنا مرضی پکاریں کسی کو, نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں تمام نیک بندوں تک تمہارا سلام پہنچا دے گا, کیونکہ اس میں آتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو یا رسول اللہ سے تو کوئی انکاری نہیں ہے, آپ پکاریں کوئی حرج نہیں, لیکن جیسے ہی آپ یا رسول اللہ مدد کہہ دیں گے, یہ اب آپ ڈیوینٹی میں کلیم کر دیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. یہ والی جو مدد ہے نا دعا والی, یہ صرف اللہ سے ہو سکتی ہے. ظاہری اسباب میں تو آپ مسلمان کیا کافروں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ یہودیوں کے پاس گروی رکھی تھی, یہودیوں سے مدد مانگی ہوئی تھی, لیکن کہیں آپ کو کوئی روایت نہیں ملے گی کہ کسی نے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد آپ کو مدد کے لیے پکارا ہو, یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کی وفات کے بعد, یعنی آپ نے غزوہ احد میں سیدنا حمزہ شہید ہوئے ہیں تو آپ نے غزوہ خندق میں کبھی پکارا ہو یا حمزہ ابن عبد المطلب المدد, ایسا کہیں نہیں آپ کو ملے گا. ہاں جو سامنے آپ اس سے ضرور مدد لیں وہ تو ظاہری اسباب ہیں, وہ تو سب سے بڑا مشکل کشا تو سورج ہے, اگر آپ نے ظاہری اسباب پہ جانا ہے. آج سورج ختم ہو جائے تو دنیا کا کوئی بزرگ جو ہے زمین کا نظام نہیں چلا سکے گا,
سورج کی وجہ سے ہی ہماری خوراک تیار ہوتی ہے، اس خوراک کو ہم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں فوٹو سنتھسس کے ذریعے، اور جانوروں کا یہ پورا فوڈ سائیکل سورج کی وجہ سے چل رہا ہے۔ سورج کی وجہ سے ہی سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہوتا ہے، وہ گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے پہاڑوں کے اوپر، وہاں سے گلیشیئر پگھلتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو زمین کے سوتوں میں نیچے پانی دریا بہہ رہے ہیں یا اوپر بہہ رہے ہیں، پورے یعنی زندگی جو ہے سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ سورج ختم، دنیا ختم، تو کیا ہم کہتے ہیں المدد یا سورج؟ نہیں، کہہ ہی نہیں سکتے۔ سورج کا مددگار ہونا اور چیز ہے، اس کو پکارنا اور چیز ہے۔ وہ مددگار کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ کسی کے دماغ میں بھی وہم آتا ہے یا سورج المدد آج نکل آئیے، بہت گرمی ہے، سردی ہو گئی ہے، یا سورج المدد آج چھپ جائیے، آج بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے؟ کوئی نہیں۔ تو باقی لوگوں کو کیوں پکارتے ہیں؟ فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے بارش کے اوپر، آج تک کسی کے دماغ میں بھی آیا کہ ہم کہیں کہ یا میکائیل علیہ السلام مہربانی فرمائیے اور آج بارش فرما دیجیے؟ کس سے پکارتے ہیں؟ تو بھائی مولا علی علیہ السلام کو، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا شیعہ بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔